يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 29ویں نمبر کی آیت یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ زمین کی مخلوق اللہ، آسمان کی مخلوق سب اللہ کی محتاج ہے اور سبھی اللہ سے سوال کرتے ہیں. سوال کرنا ہمیں سجتا ہے اور دینا اللہ کو سجتا ہے. کل یوم ہوا فی شان، اس لیے کہ اس کے ہر دن ایک عجیب سی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی کرامت والا ہے. اس لیے اس کو مانگنے والا بندہ بڑا پسند آتا ہے اور مانگنے والوں سے راضی رہتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض رہتا ہے. جبکہ دنیا کا اصول الگ ہے کہ دنیا والوں سے مانگو گے تو ناراض ہو جائیں گے، نہ مانگو گے تو راضی رہیں گے. اور جتنا تواضع اور عاجزی سے بندہ مانگے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتا جاتا ہے، اور جتنا تکبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اسے ذلیل اور خوار کر دیتا ہے. فرعون کا انجام تکبر کی وجہ سے دیکھ لیا ہے دنیا میں. قارون جب زمین میں دھس رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سجدے میں گر کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، میری ذات پر انگلی اٹھائی ہے، تو اللہ نے تھوڑا سا اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ زمین کو جو کہو گے زمین کرے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دے دیا کہ نگل جائے اس کو بھی نگل جا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی ہوتا تھا رشتے میں، لیکن نبیوں کا سلسلہ ایمان پر چلتا ہے، نسل پر نہیں چلتا، ایمان پر چلتا ہے. تو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو میں نے اختیار دیا ہے، زمین کو جو حکم دیں گے زمین وہ کرے گی، صرف قارون کے بارے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ نگل جائے اس کو، اور اس کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کو بھی نگل جا. تو زمین پکڑ لیا سب سے پہلے. تو اب قارون کو جب اندر سے پکڑ لیا نا تو وہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہٹ نہیں رہا تھا، جیسا کسی نے نیچے سے پکڑ لیا ہے. تو سمجھ گیا کہ میری آہ بننے والی ہے. میں نے خامخواہ موسیٰ علیہ السلام کو چھیڑ دیا اور ان کی ذات پر انگلی اٹھائی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نگل جا. وہ ٹخنوں تک گیا زمین کے اندر. وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے سارے خزانے زمین میں جا رہے ہیں اور میں بھی اندر جا رہا ہوں. گھٹنوں تک گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اندر موسیٰ معاف کر دو. جیسے وہ معافی مانگتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آ جاتے, نگل جا. تو پھر زمین نے نگلنا شروع کیا, کمر تک گیا. موسیٰ علیہ السلام اب تو معاف کر دو, میں معافی مانگ رہا ہوں, نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بھی معافی مانگتا وہ دوبارہ زمین کہتے کہ نگل جاؤ. یہاں تک آیا گلے تک. جب گلے تک آیا تو بہت عاجزی کی, رونے لگ گیا. لیکن رونے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم نہیں آیا, کیونکہ بڑے غصے میں تھے, بڑے جلال میں تھے. کب نگل جائے اس کو. تو ساری کائنات دیکھ رہی تھی, قارون کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ قارون جیسا انسان اور زمین ہمارے سامنے اس کو نگل رہی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام حکم کر رہے تھے کہ نگل جا نگل جا. نگل گئی, پورا نگل گیا اور صاف ہو گیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انہیں زمین میں دھسا دیا. لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ موسیٰ جتنی عاجزی وہ تمہارے سے کر رہا تھا, اگر اتنی عاجزی مجھ سے کرتا تو میں اسے ضرور معاف کر دیتا. یہ میرے اللہ کی شان ہے, اور اللہ کی شان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. فرق ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں, ادھر بدن خون سے لت پت ہے, ادھر گنڈے اور اوباش پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پتھر پر پتھر مارے جا رہے ہیں, اور ساحر دیوانہ پاگل کہتے ہوئے جا رہے ہیں. آسمان کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں کہ اے حبیب ہمیں دیکھا نہیں جاتا ہے, آپ کہو. پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا تھا, آپ کہو تو ہم پہاڑوں کو ملا کر انہیں تہس نہس کر کے. چیخ مارنے والا فرشتہ موجود تھا, کہ میں ایک چیخ نکال دوں گا نا تو ان کے کان برداشت نہیں کر پائیں گے, مر جائیں گے, موت کے منہ میں اتر جائیں گے. آپ صرف حکم دو ہمیں. زمین کا فرشتہ موجود تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, کہا کہ یہ قوم وہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں لائے گی تو ان کی نسل بھی ایمان لائے گی. فرق ہے حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں. میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, کبھی بھی نہیں فرمائی. نہ ابو جہل کے لیے بد دعا فرمائی, بلکہ الٹا ابو جہل کے نام سے تو تہجد میں مانگا تھا نا, اللہم ایید الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن ہشام. ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا. ابو جہل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے, لیکن جب دعا میں مانگا تھا تو یہی کہا تھا کہ اللہ یا تو عمر بن خطاب سے اسلام کو طاقت عطا فرما دے, یا عمر بن ہشام سے اسلام کو طاقت عطا فرما دے. یہ دونوں میں سے کوئی ایک میرا ساتھی بن جائے گا تو اسلام کو قوت اور تقویت مل جائے گی. تو بہرحال میرے اللہ کی شان بڑی عجیب ہے, میرے اللہ کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بننے سے پہلے اس کو طاووس الملائکہ کہا جاتا, اور ہر آسمان پر اس کا نام الگ الگ تھا. کہیں عابد, کہیں زاہد, کہیں عارف, کہیں صائم, کہیں ساجد. ہر آسمان پر اس کا نام الگ الگ تھا. فرشتوں میں آپس میں مشورہ چلتا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے کے لیے, کیونکہ عبادت میں ہم سے آگے بڑھ چکا ہے. جو پکی روایت ہے نا, پکی روایت, وہ پکی روایت جس میں کسی کا اختلاف نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. وہ پکی روایت میں ہے کہ 80,000 سال کی عبادت. کتنے سال کی؟ 80,000 سال کی عبادت, جس پر اللہ کی مہر لگ گئی تھی کہ اس کی عبادت کو میں نے قبول کر لیا ہے. مہر لگ گئی تھی. مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری عبادت اللہ کے پاس قبول ہے یا نہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ساری زندگی سجدہ کرتا رہے, تہجد پڑھتا رہے, عمرے کرتا رہے, قرآن پڑھتا رہے, اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا رہے, جو کچھ کرنا ہے کر, لیکن پتہ نہیں کہ میرا عمل اللہ کے پاس مقبول ہے یا نہیں ہے. اس لیے
عمل کرنے سے زیادہ اس پر رونا ہے کہ میرے عمل اللہ قبول فرما لے. جب تو نے سجدے کی توفیق دیا تو قبول بھی فرما لے. بندے کو اللہ سے مانگنا ہے. تو اس کی 80,000 سال کی عبادت پر اللہ کی مہر لگ گئی کہ میں نے تیری اس عبادت کو قبول کر لیا. معاملہ کہاں بگڑا؟ جب آدم کا پتلا بنا، اور آدم کا پتلا بننے کے بعد وہ بڑا جانکار تھا نا، عالم بھی تھا، زاہد بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، علم اللہ نے دیا تھا. اچھا اس کو بہکانا ہے تو ہر ایک کے پاس الگ الگ روپ میں جاتا ہے. عورتوں کو الگ بہکاتا ہے، مردوں کو الگ بہکاتا ہے، شراب والوں کو الگ بہکائے گا، جوا کھیلنے والوں کو الگ بہکائے گا، دین کے کام کرنے والوں کو الگ بہکائے گا، علماء کو الگ بہکائے گا، ولیوں کو الگ بہکائے گا، قطب اور ابدال کو الگ بہکائے گا. سب ہنر ہے اس کے پاس. کس کو کون سے جال میں پھنسانا ہے وہ سارے ہنر اس کے پاس ہیں. سارے ہنر ہیں. خاص طور پر دینداروں کے پاس جو آتا ہے نا، وہ کون سے راستے سے آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دینداروں کے پاس. یہ بہت خطرے کی بات ہے میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. دینداروں کے بارے میں لوگوں کو جو بہکاتا ہے نا، وہ بدگمانی کے راستے سے آتا ہے. بدگمانی کے راستے سے. بھئی جماعت کے امیر صاحب ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، یا مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، تو ان پر ہماری نظر بہت کڑی ہوتی ہے. ہمیں ان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، ان کو فرشتہ سمجھتے ہیں. چاہے وہ جماعت کے ساتھی ہو، کام کرنے والا، یا مسجد کا امام ہو یا مؤذن. ہاں ٹرسٹی کو کوئی فرشتہ نہیں سمجھتا جی. مسجد کے امام مؤذن کو سب فرشتہ سمجھیں گے. اچھا مقتدی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو چلے گا، مسجد کا امام کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. غلط ہے، نہیں پینا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو معاملہ بگڑا ہوا ہے. تو بدگمانی کے راستے سے آئے گا. اس لیے علماء کو اللہ والوں نے تاکید کی. علماء کے لیے مسئلہ ہے، خاص طور پر مسجد کے امام کے لیے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں حکم کیا دیا، سنت اور نفل کہاں پڑھنی چاہیے؟ بولو نا. سنت اور نفل گھر میں پڑھنی چاہیے نا. فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، سنت اور نفل گھر میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن امام کو حکم دیا کہ تم مسجد میں پڑھو. فتویٰ آ جائے گا کہ امام صاحب سنت نفل پڑھتے نہیں ہیں. بدگمانی کے راستے سے آئے گا. اللہ والوں کے بارے میں عوام کے دل میں بدگمانی کے راستے سے لائے گا. ان کو بہکائے گا نہیں. یہ تو اس کو تو بغیر ہو جائے کہ اللہ والا بولتے ہیں، یہ تو دین کے راستے میں جھولا لے کر پھرتا ہے، اس کے گھر کے تو ٹھکانے نہیں ہیں. تو بدگمانی کے راستے سے آئے گا. بہرحال ہر ایک کو الگ طریقے سے. تو حضرت آدم کے پتلے کو جب اس نے دیکھا نا تو جانکار تھا، عارف تھا. اس کو پہچان تھی کہ یہ اگر زندہ ہوا، اس میں اگر روح ڈالی گئی تو سب سے بڑا دشمن میرا یہ ہوگا، کیونکہ اس کا مرتبہ مجھ سے آگے جائے گا. اس کو پتا تھا. تو اس نے کیا کر دیا؟ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، اٹھا کر پھینک تو نہیں سکتا تھا، جنت میں تھا نا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو جنت میں ہوا ہے، اور حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر ہوا ہے. حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو حسد ہوا تھا نا، قابیل کو حسد ہوا تھا حابیل سے، تو اور دوسرا جنت میں شیطان کو حسد ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے. اتنا خطرناک گناہ ہے حسد والا. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی تو نہیں نکال سکتا تھا، یا اللہ کو روک تو نہیں سکتا تھا کہ اس میں روح مت ڈالو، میں ہوں آپ کی عبادت کروں گا جیسا فرشتوں نے کہا تھا، تو وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا اللہ کے سامنے. تو اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے حسد کے مارے تھونک دیا حضرت آدم علیہ. جیسا ہم کو کوئی پکڑ لے اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں، تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہم اسے گالی دے دیں گے، اس کو اتنا تو بدلہ لوں گا، بھلے مار نہیں سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ تو تھوک دوں گا منہ پر. اس سے بڑھ کر کیا کروں گا کہ میں کمزور بندہ ہوں. تو اس نے حسد کے مارے حضرت آدم پر تھونک دیا. جیسے تھوکا اللہ کی نظر پڑی. اللہ کی نظر پڑی تو اللہ نے فرمایا جبرائیل، فرمایا جی رب جلدی جاؤ. کہا اس نے میرے آدم کے پتلے پر تھونک دیا ہے، اتنی مٹی نکال کر پھینک دو. جبرائیل علیہ السلام نے اتنے اپنے انگلی سے مٹی نکالی، وہ ناف بن گئی انسان کی، اور اس مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا. اب کتے میں 3 صفات ہیں. ایک رات میں جاگتا ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بدگمانی مت لانا میرے سے. رات میں کیا کرتا ہے؟ صبح سو جاتا ہے. رات میں کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے. جاگتا زیادہ ہے
انسان سے محبت بہت ہے اور گندا بھی بہت زیادہ ہے۔ گندا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھونک ہے، حسد کا تھونک ہے، اور جاگتا اس لیے زیادہ ہے کہ جبرائیل کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اور انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ آدم کے بدن کی مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ 3 صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال اب جو اس کے 80,000 سال کی جو عبادت تھی، مجھے اصل بتانا یہ تھا کہ میرا اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی نا تو اللہ پاک 80,000 سال کی عبادت کو جمع کر کے رکھتے کہ بھئی اتنی عبادت کون کرنے والا ہے، میرے پاس تو جمع ہے اس کی بات نہیں۔ 1 سیکنڈ میں اللہ نے کیا کہہ دیا، فخرج، نکل۔ جب آدم کو زندہ کیا اور کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہا کہ آدم کو میں نے زندہ کیا ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے آ گئے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اپنی پیشانی آدم کے سامنے ٹیکی وہ حضرت میکائیل ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام جھک گئے اور پیشانی ٹیک کر سجدے سے سر اٹھایا۔ اللہ نے کہا یہ پہلا سجدہ آدم کے سامنے ہے، جس نے کیا ہے اللہ اتنے خوش ہو گئے نا، ان کے پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن لکھ دیا۔ دوسرا سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا، اللہ اتنے خوش ہو گئے کہ سارے فرشتوں کا کیا کر دیا، سردار بنا دیا، اور 1,24,000 انبیاء کرام پر وحی اتارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو بہرحال یہ بات تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بتانا یہ تھا کہ 80,000 سال کی عبادت، زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، آسمان کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ 80,000 سال عبادت کیا، ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا، نکل میرے دربار، فإن علیک لعنتی، اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، اور جتنے لوگ گناہ کریں گے وہ سب گناہ ان کو بھی سزا اور ان سب کے ملا کر تجھے بھی سزا دی جائے گی۔ ایک سجدے کا انکار اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، 80,000 سال کی عبادت کو ختم کر دے۔ اس لیے تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو ڈرنا سب سے زیادہ کس کو ہے، جو تہجد گزار ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو اور زیادہ ڈرنا ہے اللہ سے۔ بھئی سب کو ہی ڈرنا ہے، ایسا نہیں کہ بے نمازیوں کو نہیں ڈرنا ہے، لیکن ڈرنا سب کو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی شان بے نیازی کی نظر میرے عبادت پر پڑ جائے، میری ساری زندگی کی عبادت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اللہ کو کوئی ضرورت ہماری عبادت کی نہیں ہے۔ عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہاں اللہ نے ضرور وعدہ کیا ہے کہ اگر عبادت کر کے آؤ گے، مجھے راضی کر کے آؤ گے تو میں جنت میں داخل کروں گا، ناراض کرو گے تو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند بالکل نہیں فرماتے۔ اس لیے عبادت پر کسی کو تکبر نہیں آنا ہے۔ اس کی شان ہے بڑی عجیب، کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر دن عجیب عجیب شان ہے۔ اس شان کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ قدرت ہے، اور قدرت کے بارے میں جہاں سوچ سوچ کر ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم خدا کی قدرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان بڑی عجیب ہے۔ جتنا بندہ تواضع کرے گا، عاجزی کرے گا، جتنا جھکے گا، پسماندہ ہوگا، اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا، اتنا اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اٹھائیں گے، آخرت میں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے، اتنا اٹھائیں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اللہ نے اس کو اتنا اٹھا دیا، اتنی عزتوں سے نواز دیا۔ جو جتنا بندہ تواضع کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا اٹھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے اللہ پاک ہم سب کی، اللہ پاک اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔